السلام علیکم، میرا نام منیبہ طارق ہے اور آج میں اسلامک کڈس لرننگ چینل پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ اولاد کی تربیت میں کچھ پوائنٹس پیش کروں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ ایک دیندار ماں اچھی کر سکتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ پٹ کرتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالخطاب کے پاس ایک آدمی آتا ہے اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے لے کے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین رکیے، پہلے آپ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ اس نے کہا کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے حق میرے باپ پر کیا تھے۔ تو امیر المومنین جواب دیتے ہیں کہ بچے کا سب سے پہلے حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نیک ماں تلاش کی جائے، اور دوسرا حق یہ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور تیسرا یہ کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو اچھی تعلیم دلوائی جائے، اچھا اس کو پڑھایا لکھایا جائے۔ تو وہ لڑکے نے جواب دیا کہ امیر المومنین سب سے پہلے اس نے میرے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، اور دوسرا حق یہ کہ اس نے میرا اچھا نام نہیں رکھا، میرا نام گبریلا رکھ دیا۔ گبریلا سمجھتے ہیں آپ؟ گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کو اکٹھا کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے میری تعلیم و تربیت میں کوئی محنت مشقت نہیں کی۔ تب امیر المومنین نے کہا کہ تم نے اس بچے کے حق ادا نہیں کیے اور اب اپنے حقوق میرے سے آ کے مانگ رہے ہو کہ یہ آپ کے حق ادا کرے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بچے کی تربیت کا وقت جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا، بلکہ اس کے لیے نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ ایک اچھی نیک لڑکی سے نکاح کیا جائے یا ایک اچھے نیک لڑکے سے نکاح کیا جائے۔ دیندار ماں اور دیندار باپ ہی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلا ان کے مال کو دیکھتے ہوئے، دوسرا ان کے حسن کو دیکھتے ہوئے، تیسرا خاندان کو دیکھتے ہوئے، چوتھا جو لاسٹ ہے وہ اس کی دینداری کو دیکھتے ہوئے۔ تو تم دینداری کو ہی چننا، کیونکہ دینداری سب سے افضل ہے نکاح میں۔ دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں اگر نیک بیوی مل جائے تو اس انسان کے لیے دنیا جنت کی صورت ہے۔ دوسرا سٹیپ جو اولاد کی تربیت میں ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو نیک اولاد کے لیے دعا کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے، نیک اولاد عطا کرے۔ اس چیز کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ قرآن میں باقاعدہ اس کی دعا دی گئی ہے۔ سورہ صفات میں ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا کر۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں چاند سا بیٹا عطا کر۔ اب ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ گول شکل کا ہوگا، چاند کی شکل۔ تو ایسی دعائیں نہ مانگی جائیں، جو دعائیں قرآن نے بتائی ہیں، جو دعائیں رسول نے بتائی ہیں ویسی دعائیں مانگی جائیں تو اس کا بہت زیادہ اثر آپ کی اولاد پر ہوتا ہے۔ نیک دعا مانگی جائے، جیسا کہ ابو لہب بہت خوبصورت تھے، لیکن جب ان کو غصہ آتا تھا تو ان کا فیس جو ہے وہ ریڈ ہو جایا کرتا تھا۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے حضرت بلال، ان کا رنگ بہت کالا تھا، لیکن ان کو دنیا میں ہی جو ہے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، اور ابو لہب کے لیے بھی دنیا میں ہی اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو پھر اسی لیے نیکی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
قرآن میں ایک اور مقام پر اولاد کے لیے دعا کی گئی ہے، سورۃ غافر میں آیت نمبر 14، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا، جس میں بتایا گیا ہے کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مطلب یہ کہ نیک اولاد مانگی گئی ہے اور وہ بھی نیکی کرنے والی۔ تیسرا سٹیپ بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ویلکم کیا جائے، اور وہ بھی اسلامی طریقے سے۔ مطلب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جائے کھجور سے یا شہد سے، اور 7ویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ عقیقہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گروی رکھا ہوتا ہے۔ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں سے جو ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ اور جب سر کے بال منڈوائے جائے تو جتنا وزن اس کے بالوں کا اتنے میں سونا دیا جائے یا چاندی دی جائے، لیکن اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے وغیرہ دے دیے جاتے ہیں۔ بال بھی اس لیے منڈوائے جاتے ہیں کیونکہ بال جو ہے وہ بچے کے ماں کے پیٹ میں ہی نکل آتے ہیں، تو وہ بچے کو بیماریاں یا نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے ان کا جو ہے وہ اتارنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور بچے کا نام بھی 7ویں دن رکھنا چاہیے، یا ایڈوانس میں بھی رکھ سکتے ہیں، 7 دن سے پہلے بھی رکھا جاتا ہے، لیکن میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 7ویں دن ہوتی ہے۔ 7 دن کے بعد نام نہ رکھا جائے، 7 دن سے پہلے ہی رکھا جائے یا 7ویں دن رکھا جائے۔ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے پکارا اے ابو ابراہیم، مطلب انہوں نے پہلے ہی اس بچے کو نام دے دیا۔ اور کوشش کریں کہ نام جو بھی رکھ رہے ہیں وہ اسلامی نام ہی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت یونیک نیم رکھیں گے، تو یونیک نیم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے، عبداللہ یا عبد الرحمن یا کوئی بھی انبیاء کا نام یا کوئی بھی رسول کا نام، تو اسلامی ناموں کا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بچے کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ آپ جس کو بھی رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں اسی کے نام پہ آپ اپنے بچے کا نام رکھ دیں، اور رول ماڈل بھی آپ کو رسول، پیغمبر انہی کو بنانا چاہیے۔ چوتھا سٹیپ جو ہے وہ رضاعت کا ہوتا ہے۔ رضاعت مطلب بچے کو جو ہے وہ ماں کا دودھ ہی پلایا جائے، اس کے بہت زیادہ جو ہے فائدے ہوتے ہیں، سائنسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اور اسلام بھی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ماں کا دودھ ہی بچے کو پلایا جائے۔